السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں جی۔ لاہور میں صبح صبح ایک بہت ہی پیاری بارش ہوئی آج۔ رات کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے گرمی واقع شروع ہو گئی، ہوا بھی کافی گرم تھی اور موسم بھی بدلا سا لگ رہا تھا، لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو موسم بالکل چینج ہو چکا تھا۔ میں فجر کے بعد تلاوت کر کے دوبارہ تھوڑی دیر آرام کر رہی تھی، ابھی آنکھ لگی تھی کہ اچانک بارش کی تیز آواز سنائی دی۔ چھت پر پڑتی ہوئی بارش کی جو آواز تھی نا، اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میری فوراً آنکھ کھل گئی اور میرا دل کیا کہ میں جا کے اس کو انجوائے کروں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید ہلکی ہلکی بارش ہے، لیکن جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو واقعی بہت خوبصورت منظر تھا۔ بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بارش کی بوندیں زمین پر پڑ رہی ایک عجیب سی تازگی پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے فوراً سوچا کیوں نہ اس خوبصورت لمحے کو جا کر میں قریب سے محسوس کروں۔ میں باہر آ گئی اور بس کھڑی ہو کر اس منظر کو دیکھتی رہی۔ واقعی کبھی کبھی اللہ کی قدرت اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ انسان بس خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بارش کی بوندیں جب درختوں کے پتوں پر گر رہی تھیں اور مٹی کی خوشبو پورے ماحول میں پھیل گئی تھی، وہ خوشبو جو بارش کے بعد آتی ہے شاید دنیا کی سب سے پیاری خوشبو ہوتی ہے۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی، کبھی بارش کو دیکھتی رہی، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، کیونکہ یہ بارش بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کبھی کبھی ہم روزمرہ کی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قدرت کے یہ خوبصورت لمحے محسوس ہی نہیں ہوتے، لیکن آج میں نے سوچا کیوں نہ اس خوبصورت منظر کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اس لیے میں نے موبائل نکالا اور خوبصورت بارش کو ریکارڈ کیا۔ کافی دیر تک بس میں بارش کو دیکھتی رہی اور ہوا ٹھنڈی ہو چکی تھی، موسم بھی بہت خوشگوار لگ رہا تھا، دل کو بھی ایک عجیب سا سکون فیل ہو رہا تھا۔ ایسے لمحوں میں انسان کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملی ہے۔ ٹھنڈی ہوا، خوبصورت موسم، بارش، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ میں تقریباً 10 منٹ تک وہیں کھڑی اس منظر کو نہ دیکھتی رہی، انجوائے کرتی رہی۔ پھر میں نے سوچا یہ خوبصورت لمحے آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں۔ اچھا جی، اس کے بعد شام کو ہمارے گھر میں ایک بہت ہی پیارا سا سرپرائز آ گیا۔ میرا بیٹا کافی دنوں سے اپنے بابا سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ بابا مجھے نا سائیکل چاہیے۔ جب بچے کسی چیز کی ضد کرتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں میں خاص سی چمک ہوتی ہے، اور جب وہ مجھ سے سائیکل کا ذکر کرتا تھا تو میں اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو گے تو اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ پھر میں جب بھی نماز ادا کرتی تھی وہ میرے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر دعائیں مانگتا تھا۔ میں اسے سکھاتی تھی کہ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، اور آج واقعی اللہ نے اس کی چھوٹی سی خواہش پوری کر دی۔ شام کو اچانک سے اس کے بابا اس کے لیے سائیکل لے آئے۔ جب اس نے سائیکل دیکھی تو اس کی خوشی دیکھنے والی تھی، یقین کریں۔ اتنے زور سے اپنے بابا کو کبھی ہگ کر رہا تھا، میرے پیارے بابا آئی لو یو، بٹرنگ بھی یو نو۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی جیسے اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ وہ بار بار سائیکل کو دیکھ رہا تھا، کبھی اس کے پاس جا رہا تھا، کبھی خوشی سے اپنے فرینڈز کو بتا رہا تھا۔ بچوں کی خوشی بہت سچی ہوتی ہے، بچپن کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بچوں کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہیں۔ ایک کھلونا، ایک سائیکل یا کچھ چھوٹا سا گفٹ، اور ہم بڑے ہو کر شاید ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی قدر کھو دیتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے چیزیں پوری دنیا ہوتی ہیں۔ جب میرا بیٹا سائیکل پر بیٹھا تو وہ اتنا خوش تھا کہ بار بار کہہ رہا تھا مما میری سائیکل دیکھی، کبھی اپنے فرینڈز کو بار بار کہہ رہا تھا۔ اس کی خوشی کو دیکھ کر نا میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ بچوں کی جو خوشی ہے نا والدین کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت یہ بھی یاد آیا کہ جب وہ مجھ سے سائیکل کی بات کرتا تھا تب میں اسے دعا کرنا سکھاتی تھی، اور آج اس کی دعا قبول ہوئی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ بچپن بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی فکر ہوتی ہے نہ کوئی پریشانی، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں مل جاتی ہیں۔ میں نے سوچا یہ لمحہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ بچوں کی خوشیاں دیکھ کر دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کی خوشیاں ہمیشہ سلامت رکھے، ان کے چہروں کی مسکراہٹ کبھی ختم نہ ہو۔ اچھا جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔